تو وہ حسن ابدال سے سائیکل پہ ایک بورا رکھ کے گھر سے انہوں نے کام کا سٹارٹ کیا، اور میری والدہ جو ہیں وہ کپڑے سیتی تھیں اس وقت. وہاں سے ہمارا یعنی کہ یہ بزنس سٹارٹ ہوا کہ ہمارا میں نے تو لڑکوں کو اپنے اور جو سیلز مین ہیں، میرے ملازمین ہیں، 40-50 افراد جو ہیں، ان کو ایک بات نے سمجھائی ہوئی ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. وہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کمپلین لے کے آتا ہے کہ یہ میرا سوٹ خراب ہو گیا ہے، یا اس کا رنگ اڑ گیا ہے، یا اس پہ بر آ گیا ہے، آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کرنی، اس کو واپس لینا ہے اور پیچھے بیچ کے اس کو اس کی رقم اس کے حوالے کرنی ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کا ایک قول ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں ہماری گٹی میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جو بزنس ہے وہ صرف کمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دینے کا نام ہے. آپ اگر لوگ اپنا درجن 12 کا رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا درجن 13 کا رکھنا ہے. تو اسی وقت کامیابی ہے کہ جب آپ اپنا درجن 13 کا کریں گے اور لوگوں کو کچھ دیں گے تو اسی وقت آپ بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں T4 تماشا. اس ٹائم موجود ہوں اپنے شہر واق کینٹ میں، اور کاروباری حوالے سے ایک اور بہت بڑا نام، کاروباری حوالے سے اگر دیکھا جائے، کپڑوں کی بات کی جائے تو سپنا کلاتھ صفحہ اول میں نظر آتا ہے. اور آج ان کے آنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، واق کینٹ کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں. کپڑوں کے حوالے سے آئے دن ان کی سیل جاری ہوتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پیکیجز آئے ہوتے ہیں. تو پوچھتے ہیں ان سے کتنے مہربان کیوں ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک کا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا کمراج صاحب بتائیں، کپڑے کو کام کو آپ کو 45 سال ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے، آپ کے بزرگ بھی یہ کام کرتے رہے، آپ کا خاندانی کام ہے. تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اور اتنے مہربان آج کل کیوں ہیں آپ لوگ؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ جہاں تک مہربانی کی بات ہے جی، وہ تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کا ایک قول ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں ہماری گٹی میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جو بزنس ہے وہ صرف کمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دینے کا نام ہے. آپ اگر لوگ اپنا درجن 12 کا رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا درجن 13 کا رکھنا ہے. تو اسی وقت کامیابی ہے کہ جب آپ اپنا درجن 13 کا کریں گے اور لوگوں کو کچھ دیں گے تو اسی وقت آپ بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو روز کی سیل آپ کہہ رہے ہیں، یہی ہے کہ ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہم سے جتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے. مظاہر ہے عوام کو فائدہ ہوگا تو بزنس کو بھی فائدہ ہوگا. یعنی کہ جب آپ اپنا میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ آپ اپنا درجن جو ہے وہ 13 کا کریں گے اور کچھ لوگوں کو دیں گے تو پھر جو ہے وہ پیسہ آپ کی طرف خود بخود آئے گا. وہ اچھا میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سپنا کلاتھ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ 45 سال پیچھے کیا تھا؟ کیسا چل رہا ہے؟ اور آگے نیکسٹ آپ کی کیا پلاننگ ہے اس کو لے کے؟ سپنا کلاتھ کہاں سے شروع ہوا تھا، یہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے. اصل میں یہ ہمارا فیملی بزنس ہے. ساری محنت جو ہے وہ ظاہر ہے ہم تو جو سپنا کلاتھ ہے یہ اس محنت کے نتیجے میں آئی تھی مارکیٹ میں، اور وہ محنت میرے والد محترم صاحب کی ہے. میرے والد صاحب نے وہ 69 میں یہاں واق کینٹ میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک مزدور کی حیثیت سے واق کینٹ میں انہوں نے ایک اپنی زندگی کا آغاز کیا. پی او ایف میں ملازمت کی انہوں نے، پھر وہ آئی ڈی اے میں رہے انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں، لیکن ان کا ذہن اور ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ بزنس کی طرف تھا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری پوری فیملی جس میں ہمارے کزنز، چچا، ماموں، وہ سب ماشاءاللہ کپڑے کے بزنس میں، اور اس وقت ہماری واق کینٹ میں ہماری فیملی کی بہت ساری شاپس ہیں جن میں سپنا کلاتھ ہے، کراچی کلاتھ ہے، راجہ صاحب مال ہے، رواج دی کلوزٹ ہے، اور اسی طرح ہمارے کزنز ہیں، واق کلاتھ بیری نمبر 2 پہ ہے، کائنات کلیکشن ہے، اسی طرح سیف کلاتھ ہے. یہ ہماری فیملی کی وہ ہے. لیکن اس پوری جو فیملی ہے ہماری، اس فیملی کے پیچھے ہمارے جو والد صاحب ہیں راجہ محمد افسر صاحب، انہیں باؤ جی کہتے ہیں عام اصطلاح میں ہم، تو ان کا جو ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ واق کینٹ میں آئے، انہوں نے پوری فیملی کو یہاں لے کے آئے اور پوری فیملی کو انہوں نے اس بزنس میں انٹر کیا، اور وہیں سے پھر آگے جس کی جتنی قسمت تھی
اس نے اپنی بزنس کو بڑھایا، لیکن انیشیٹو انہوں نے لیا، سٹارٹ انہوں نے لیا اپنی زندگی جسے کہتے ہیں آپ، کہ انہوں نے فیملی کے لیے اور بزنس کے لیے وقت کی. انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 14 ایریے کے کوارٹرز میں رہتے تھے. میری کوئی 3-4 سال 5 سال عمر ہوگی اس وقت، اور والد صاحب سائیکل پہ، حسن ابدال اس وقت منڈی ہوتی تھی کپڑے کی، واقعاً تو چھوٹا اس وقت شہر ہوتا تھا، لیکن زیادہ جو ہے وہ کپڑے کی منڈی اس وقت حسن ابدال ہوتی تھی، اور بہت 3-4 وہاں بڑے اچھے نام تھے. تو وہ سائیکل پہ اس وقت ظاہر مزدور تھے کیونکہ واقعاً میں، اور سائیکلوں کا دور تھا اس وقت. یہ موٹر سائیکلز وغیرہ بہت کم ہوتے تھے، اور اکا دکا کسی کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی اس وقت. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ واقعاً میں ہم نے 2 ہی گاڑیاں دیکھی تھی اس وقت. ایک ملک اکبر الدین صاحب کی ہوتی تھی، اور ایک راجہ ایوب صاحب کی، وہ ریڈ سی گاڑی تھی. وہ آج مرحوم جو راجہ ایوب صاحب ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک ریڈ سی گاڑی ہوتی تھی. تو وہی 2 گاڑیاں جو ہے واقعاً میں ہوتی تھی، اور زیادہ تر سائیکلز اور موٹر سائیکلز ہوتے. موٹر سائیکلز بھی خیر بہت بعد میں آئے تھے، سائیکلز پہ زیادہ واقعاً میں بہت سائیکلز نظر آتے. تو وہ حسن ابدال سے سائیکل پہ ایک بورا رکھ کے گھر سے انہوں نے کام کا سٹارٹ کیا. اور میری والدہ جو ہیں وہ کپڑے سیتی تھیں اس وقت. وہاں سے ہمارا یعنی کہ یہ بزنس سٹارٹ ہوا کہ گھر سے ایک چھوٹی سی الماری ہوتی تھی، اور اس میں وہ کپڑے لگے ہوتے تھے، اور میں لیوا لے آتے تھے، پسند کرتے تھے، اور ہم انہیں سی کر میری والدہ جو ہے وہ انہیں دیتی تھی. پھر اس میں تھوڑی سی محنت جو والد صاحب کی تھی ان کی، ایک انہوں نے اس میں اسے آگے بڑھایا. اور اسماعیل آباد ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی تھی، وہاں ہم نے ایک چھوٹی سی شاپ ڈالی والد صاحب نے. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پھر انہوں نے ماموں کو ساتھ لیا. پھر ہم بیریئر نمبر 2 پہ آئے، چھوٹی سی کراچی کلاتھ ڈلی، اس میں چچا کو ہم نے گاؤں سے والد صاحب جو ہیں وہ چچا کو بھی ساتھ لے آئے. اور وہاں سے ہماری یعنی کہ بزنس کا جو ہے، بزنس کی زندگی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. پھر والد صاحب کی میری جو سب سے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر بھی دے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کا ایک نام ہے اس وقت واقعاً میں، کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ بزنس اپنی جگہ، لیکن بزنس میں آپ نے آنا ہے تو تعلیم مکمل کر کے آنا ہے. ہم 7 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں اور 4 میری چھوٹی سسٹرز ہیں. اور جو 3 بھائی ہیں ہم، ان میں سے میں نے ماسٹر کیا تھا میتھمیٹکس میں، میرے چھوٹے بھائی گریجویٹ ہیں، اس سے چھوٹے بھائی اسسٹنٹ کمشنر ہیں، بلکہ حال ہی میں حسن ابدال میں رہ کے بھی گئے ہیں، راجہ عدنان. اور اچھے لفظوں میں انہیں جو حسن ابدال کی عوام ہے وہ یاد کرتی ہے. ایک سب سے چھوٹی سسٹر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، اور 2 اور سسٹرز ہیں جو 3، وہ انہوں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن وہ گھرداری کرتی ہیں اور ہاؤس وائف ہیں. تو جب میں نے ماسٹر ختم کیا اور ماسٹر کیا میتھمیٹکس میں، تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یار کیا کرنا ہے، آپ نے جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے؟ میں نے کہا جی بزنس کرنا ہے. تو ویسے تو شاپ پہ میں 5th سے ہی بیٹھا کرتا تھا، کراچی کلاتھ میں جاتا تھا، اور وہ صبح اسکول اور شام کو شاپ پہ ہوتے تھے خود ہی ہم، کیونکہ ہمارا کوئی سیلز مین اس وقت نہیں ہوتا تھا. میں، چچا، ماموں اور والد صاحب فیکٹری کے آنے کے بعد وہ ہم سٹارٹ لیتے تھے، سلسلہ اس طرح چلتا رہتا تھا. لیکن جب والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں نے تو بزنس ہی کرنا ہے، ظاہر ہے جاب نہیں کرنی. تو ان کا کل سے کراچی کلاتھ پہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ تم سنبھالو. میں نے کہا جی میں نے کراچی کلاتھ پہ نہیں کرنی، اس میں تو آگے ہی 4-5 افراد ہیں، تو میں نے اپنا بزنس کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے نا اپنا بزنس، مسکرائے بھی اور کہا کہ اپنا بزنس بنا کے دوں. انہوں نے پھر نواب آباد میں انہوں نے مجھے ایک شاپ ڈال کے دی الحبیب کلاتھ کے نام سے. وہاں سے میری بزنس لائف کا سٹارٹ ہوا تھا. وہ الحبیب کلاتھ جو ہے وہ ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رن کی. چھوٹے بھائی میرے حفیظ، راجہ حفیظ جو آج کل کراچی کلاتھ پہ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے تھے. اور وہاں سے ہم نے اپنی زندگی کا یعنی کہ ہم نے اپنے علیحدہ بزنس کا ایک سٹارٹ لیا. تو الحبیب کلاتھ کو 3-4 سال میں نے رن کیا، اور پھر وہ نے سیل کر کے بستی میں آ گیا، کیونکہ بزنس کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ لالہ رخ میں تھے اس وقت. اور یہاں پھر سپنا کلاتھ کا آغاز ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ آہستہ آہستہ
ایک عوام میں نام بنا. اور والد صاحب کی وہ بات کہ آپ نے اپنے درجن 13 کا کرنا ہے, اس کو میں نے پلے باندھا, اور آج سپنا کلاتھ کا جو نام ہے اور اس کی جو ورائٹی ہے, کوالٹی ہے, اور مناسب قیمت کے ساتھ وہ لوگوں تک الحمدللہ پہنچ رہی ہے اور لوگ خوش ہیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کہ کوالٹی کو مینٹین پہلے دن سے اب تک کیا جا رہا ہے کہ نہیں, اور اگر ریٹس کی بات کی جائے, چونکہ ہم تبدیلی کے دور میں جی رہے ہیں, ریٹس اپ ڈاؤن ان 3-4 سالوں میں ہوئے ہوں گے یقیناً, لیکن میں مین چونکہ مقابلہ بہت ٹف ہے ہمارے اس ایریا کے اندر, ٹھیک ہے, تو کوالٹی کو آپ مینٹین کرنے کی کرتے ہیں کوشش کہ نہیں؟ جی, سب سے زیادہ جو توجہ ہم دیتے ہیں وہ دیتے ہی کوالٹی پہ. ٹھیک ہے. ہم بس کہ ہمارا میں نے تو لڑکوں کو اپنے, اور جو سیلز مین ہیں, میرے ملازمین ہیں, 40-50 افراد جو ہیں, ان کو ایک بات میں سمجھائی ہوئی ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. وہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کمپلین لے کے آتا ہے کہ یہ میرا سوٹ خراب ہو گیا ہے, یا اس کا رنگ اڑ گیا ہے, یا اس پہ بر آ گیا ہے, آپ نے کوئی دوسری بات نہیں کرنی, اس کو واپس لینا ہے اور پیچھے بیچ کے اس کو اس کی رقم اس کے حوالے کرنی ہے. یعنی کہ کوالٹی پہ ہم نو کمپرومائز, یعنی کہ یہ تو بالکل مثلا ہم نے وہ صفحہ ہی پھاڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ آپ نے کسٹمر کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا. مثلا ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا گریس کا سوٹ بھی اب نام ہے ایک مردانہ کپڑے میں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بھی جو فنش والے بیٹھے ہوئے ہیں, کلنٹرنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں, دھونے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن وہ اگر کوئی ایسا چیز آ بھی جاتی ہے, پہلی بات تو ہے کہ آتی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آ بھی جاتی ہے تو اس میں ہم کسٹمرز کو کم از کم اس کے وہ گلے کو اور اس کو وہ ہم دور کرتے ہیں. اچھا, سیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فی الحال تو آپ کی ہفتہ اتوار کو عموماً اکثر نظر آتی ہے, مہینے میں 1-2 دفعہ, تو اس کی ایک خاص وجہ آپ نے شروع میں بھی بتا دی, لیکن اگین مجھے بتائیں کہ آگے فیوچر میں اس کو, کیونکہ اب ٹھنڈ چل رہی ہے اور ابھی تو ٹھنڈ شروع ہوئی ہے صحیح معنوں میں, تو کون سا آپ کے پاس ابھی سامان موجود ہے اور کون سا بھی لے کر آنا ہے, اور کیا اور پیکیجز آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں جی, جو سردیوں کی ورائٹی ہے, ایک تو سردیوں کا سیزن بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا گرمیوں میں تو صرف لان ہی ہوتی ہے, یا کاٹن ہوتا ہے, یا واشن ویئر ہوتا ہے, اس میں وہ, اور سیزن بھی لمبا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں بہت کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے کہ کبھی سردی آتی ہے اور کبھی گزر جاتی ہے. تو جو ورائٹیز ہم لے کے آتے ہیں یا ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, وہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مناسب قیمت میں عوام کو سردیوں کے یہ جو 2-3 ماہ ہوتے ہیں یہ گزارے جائیں. ٹھیک ہے, مثلا اس ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مثلا خاص کر یہ جو بچوں کے لیے لوگ جاتے ہیں, تو مارکیٹ میں آپ جب شاپس کسی پہ جاتے ہیں, کسی بھی شاپ پہ کپڑے کی, تو آپ بچوں کا کہتے ہیں کہ یار یہ 2 میٹر یا 3 میٹر مجھے کاٹ کے دیں, تو وہ سیلز مین چشو پنج میں پڑ جاتا ہے کہ یار میرا تو سوٹ خراب ہو جائے گا. تو وہ ہم نے باقاعدہ بچوں کے لیے ہم برانڈیڈ کٹ پیس لے کے آتے ہیں ڈھونڈ کے, بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے, برانڈیڈ کٹ پیس ہم دیتے ہیں جو صرف 150 روپے میٹر ہم عوام کو مہیا کرتے ہیں. اسی طرح مردانہ میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں ہم 200 روپے میٹر کپڑا تھان سے کاٹ کے, مثلا 2, 3, 4, 5, 6 جتنا انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور وہ بھی ورائٹی اور کوالٹی کے ساتھ ہم وہ دے رہے ہیں. تو جی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی. راجہ حبیب الرحمان صاحب کے ساتھ سپنا کلاتھ کے آنر 45 سال سے واقع کے اندر کامیابی کے ساتھ اپنا سلسلہ, اپنا کاروبار لے کے چل رہے ہیں, اور عوام کو پیکیجز دے رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ راج صاحب آپ یہ سلسلہ لے کے چلتے رہیں گے, آپ بھی اور آپ کے آنے والے بچے بھی. بلکہ میں بات کر دوں, بچے بھی آپ کی کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میری جی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں. تو انشاءاللہ جو کاروبار ہے وہ ذرا نیکسٹ بہت ہی کرتی ہے. تو ویسے میری جو بڑی بیٹی ہیں انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں گریجویشن کی ہے, اس سے جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ سسیکس یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہی ہیں, اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے ان کا ابھی میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا ہے, اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ فروبلز میں 6th کلاس میں. تو انشاءاللہ ان بچوں کو ہی, ان بچوں کے لیے یہ ہے, مثلا ہم نے اپنے والد صاحب سے لیا ہے, بزنس کو آگے بڑھایا ہے, پھر آگے ہمارے بھتیجے اور بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار, پیسہ جو ہے نا وہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا جاتا. میرا جو یہ نظریہ ہے کہ آپ نے اگر لاہور جانا ہے نا
تو پھر لاہور کے کرائے کے لیے آپ نے بزنس کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ پیسہ کسی مقصد کے لیے کمائیں آپ. مثلا اگر آپ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے تو اس پیسہ کمانے سے پیسہ نہ کمانا بہتر ہے. اگر اس پیسے کا آپ کی اولاد سدھر جاتی ہے اور اولاد جو ہے وہ ایک مشن کو جو آپ کا مشن ہوتا ہے اسے لے کے آگے چلتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ مقصد اچیو کرنا ہے اور میرے پاس میرے والدین نے اتنے وسائل چھوڑے, تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت مزہ آپ کے ساتھ بات کر کے. ایک مثبت سوچ, ایک اچھی سوچ, اچھی باتیں آپ نے کی, اور مجھے ذاتی طور پہ بتاؤں تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے. آپ کی اسٹوری جان کے بہت اچھا لگا. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو دل کے ساتھ شیئر کریں, سپورٹ کریں, ضرور آئیں سپنا کلاتھ پر, یہاں پر وزٹ کریں, یہاں سے خریداری کریں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.